عرفان قادر صاحب، اہم فیصلہ ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا تھا، کچھ دیر پہلے سنا دیا گیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ یہ فیصلہ بالکل درست ہے اور ایک بہت بڑی غلطی جو سپریم کورٹ نے کی تھی اس کی آج تلافی ہوئی ہے. اور میں بڑے سالوں سے کہہ رہا ہوں، جب یہ پاناما کا فیصلہ آیا تھا میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، رد کر دیا تھا میں نے تاحیات نااہلی کو. اور وہ جو باقی جو فیصلہ تھا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ جی میاں نواز شریف کے خلاف آپ اب پروسیڈ کریں اور نیب پروسیڈ کرے اور ان کے خلاف اب کیسز بنائے جائیں، میں نے وہاں بھی کہہ دیا تھا کہ وہ بھی ایکویٹل میں اینڈ ہوں گے. اور لہذا آج یہ ایک غلط فیصلہ جو ہے اس کی درستگی کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اپنے کچھ اور بھی فیصلے ان کو بھی ریوزٹ کریں تاکہ یہ جو ہماری قانونی لیگل آرڈر میں جو ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا تھا وہ ونس فار آل جو ہے وہ ختم ہو. ٹھیک. اچھا عرفان قادر صاحب، اب باقی جو فیصلے ہیں وہ کب ریوزٹ ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو بھی الیکشنز آ رہے ہیں ان پر آپ اس فیصلے کا کس حد تک اثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں؟ ہاں، اس فیصلے کا یہ اثر ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو کہ تاحیات نااہل کر دیا گیا تھا، غلط طور پہ کیا گیا تھا، وہ تمام اہل ہوں گے کہ وہ یہ الیکشن میں حصہ لے سکیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ عرفان قادر صاحب، اگر دوبارہ فیوچر میں کوئی اس طرح کا کیس سامنے آتا ہے تو پھر نااہلی کی مدت کیا ہوگی؟ اس پہ تو انہوں نے غالباً، میں نے پورا فیصلہ بھی سنا نہیں ہے، انہوں نے شاید 5 سال کہا ہے اس طرح کے معاملے میں، لیکن یہ 5 سال بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسحاق خاقوانی کیس میں جسٹس آصف کھوسہ کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 62(1)(f) ہے اس کے تو پیرامیٹرز کا تعین جو ہے وہ کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو بڑا ایک مشکل سی چیز ہے. اور انہوں نے تو اس کو تقریباً اس وقت رد کر دیا تھا. لیکن پاناما کیس میں یہ فیصلہ کیوں آیا یہ میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں، کیونکہ کچھ فیصلے ایسے آئے ہیں تاحیات نااہلی کے معاملے میں، جس طرح وہ فیصل واڈا کا کیس تھا اور اس کے برعکس جو دوسرے کیسز تھے وہ بالکل سپریم کورٹ کی رائے جو تھی وہ مختلف تھی ان معاملات میں. تو یہ اچھا ہوا ہے کہ اب یہ فیصلہ آ گیا ہے اور ہماری جو پاکستان کی جو عدالتی فیصلے ہیں ان کی جو نوک پلک ہے اس کو درست کیا گیا. ٹھیک. اچھا عرفان قادر صاحب، آپ کی نظر میں یہ آرٹیکل 62 اور 63 کا بیسکلی ایشو کیا تھا؟ کیونکہ یہ کویسچن بہت ریز ہوتا رہا، کیا یہ اکٹھے ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں؟ اگر اکٹھے ہیں تو دونوں کی علیحدہ علیحدہ بنانے کی دونوں کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا ہمیں ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ بیسک پوائنٹ تھا کیا؟ یہ بہت ساری ہیئر سپلٹنگ تھی. کبھی وہ کہتے تھے کہ جی یہ کچھ ایک آرٹیکل جو ہے وہ پری الیکشن ڈسپیوٹ کے بارے میں پری الیکشن سٹیج پہ انووک ہوتا ہے، دوسرا پوسٹ الیکشن پہ ہوتا ہے، پھر کنفیوز ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے یہ انٹرچینجبل ہے اور بہت زیادہ اس طرح کی ہیئر سپلٹنگ ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں ساری ہیئر سپلٹنگ میں اتنا زیادہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو 62(1)(f) تو صاف طور پہ نظر آ رہا تھا اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو کنڈیشنالٹیز جو دی گئی ہیں 62(1)(f) میں، اور آگے کہا گیا کہ دیر بینگ نو ڈیکلیریشن فرام اینی کورٹ ٹو دا کنٹریری، اس سے تو بالکل ہی یہ آرٹیکل جو ہے وہ انفورسبل ہی نہیں رہتا. یہ تو یعنی ایک قسم کا وہ جو 18ویں ترمیم میں جب یہ چند لفظ اور بھی ایڈ ہو گئے تھے تو اس کے بعد عدالتوں کو اس میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں اب میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی بھی تاحیات نااہلی تو دور کی بات ہے، اس آرٹیکل کے نیچے تو میرا خیال ہے اب نااہلی بھی شاید نہ ہو، کیونکہ یہ بڑا کنفیوزنگ ہے. اس طرح کی ڈیکلیریشن جو پاسبل ہی نہیں ہے. کون سی عدالت ڈیکلیریشن دیتی ہے جس میں وہ اتنی ساری باتیں لکھتی ہے کہ آپ سگیشس بھی نہیں ہیں، آپ پروفلیگیٹ بھی نان پروفلیگیٹ بھی نہیں ہے، یہ ساری باتیں کہاں عدالتیں لکھتی ہیں؟ تو اس لیے یہ اس طرح کی ڈیکلیریشن پاسبل نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً اب پروویژن جو ہے نا اس کو تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ ایک ریڈنڈنٹ سا پروویژن بن گیا ہے. بالکل ٹھیک. اور عرفان قادر صاحب، ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب کی جانب سے جو سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہے اس کی بات کی گئی، ہم نے دیکھا، کیونکہ انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ جب پارلیمنٹ کی جانب سے قانون بنا دیے گئے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی، یہ 5 سال کر دیا گیا ہے، تو پھر کتنی اس پر ڈیبیٹ کیوں زیادہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کی گئی، ہر ادارے کی اپنی اپنی سپرمیسی کی بات کی گئی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ پارلیمان جو ہے اس نے اپنے قوانین کا تعین کرنا ہے کہ وہ قوانین کی بلکہ تشریح بھی اگر پارلیمان کرتی ہے، اور خاص طور پہ جب پارلیمان کی تشریح جو ہے کسی آئینی پروویژن کی وہ منطقی اعتبار سے بھی بہتر ہوتی ہے تو عدالت کی تشریح کو تو نہیں پھر مانا جائے گا. پھر فوقیت جو ہے پارلیمان کو دی جائے گی کیونکہ آئین تک تو پارلیمان بناتی ہے. پارلیمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمام قوانین کی ماں ہے.
عدالتوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی جاتی. عدالتوں کو چاہیے کہ پارلیمانی جو تشریح ہے اس کی تکریم کرے، خاص طور پہ اس حد تک جس حد تک کہ ان کی تشریح جو ہے وہ آئین سے متصادم نہیں ہے. لیکن عدالتیں جو ہے اس قسم کا یعنی آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں، یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. عدالتوں کا بالکل کام نہیں ہے کہ وہ پارلیمان پہ کسی طرح بھی چڑھ دوڑیں. اس طرح کی چیز میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوریت میں ہونی ہی نہیں چاہیے. تو پھر اس تناظر میں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے جو ایک ریمارکس دیے گئے کہ 5 جنٹلمین کی دانش 326 کی پارلیمان پر کیسے غالب آ سکتی ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، یقینی طور پر یہ پھر بہت امپورٹنٹ ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں. سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت ساری باتیں جو ہیں بڑی درست کی ہیں اور ان کی جو کمپریہنشن ہے وہ بدرجہ بہتر ہے. وہ جو ماضی کے جو پچھلے چیف جسٹس تھے اس کے مقابلے میں قاضی صاحب بہت کلیئرٹی سے بات کر رہے ہیں اور صحیح ڈائریکشن کی طرف میں سمجھتا ہوں وہ اشارہ دے رہے ہیں اور ان کو اپنا دائرہ اختیار جو ہے اس کا بالکل اندازہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار کیا ہے اور اسی لیے وہ اپنا دائرہ اختیار اس طرح سے متعین کر رہے ہیں جو کہ آئین کی روح کے مطابق ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جج کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. ججز جو تھے پیچھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آزاد عدلیہ کے بعد ایک خیال تھا کہ ایک آزاد عدلیہ مارز وجود میں آئے گی، وہ مادر پدر آزاد عدلیہ مارز وجود میں آ گئی تھی. تو ان کو مادر پدر آزاد عدلیہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. فائز عیسیٰ صاحب اس کو صحیح ڈائریکشن میں مجھے لگ رہا ہے کہ لے کے جا رہے ہیں. صحیح. اور جس طرح عرفان قادری صاحب آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جتنا بھی انہوں نے کیس سنا، چونکہ براہ راست سماعت ہو رہی تھی، بڑے کلیئر تھے بہت ساری چیزوں میں، اور اگر ایک تو کوئی غیر ضروری بات کر رہا تھا اس کو فوراً ٹوکتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی نظر میں اب آنے والے فیصلوں میں یہ جو آج کا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، آنے والے فیصلوں میں کس طریقے سے پریزیڈنٹ سیٹ ہوگا؟ آنے والے فیصلوں میں میرا خیال ہے کہ عدالتیں جو ہیں اپنا دائرہ اختیار جو ہے وہ کلاس 2 آف آرٹیکل 175 کے مطابق وہ متعین کر لیا وہ انہوں نے، اور اسی کے مطابق یہ چلیں گے کہ اگر کسی قانون میں یا کسی آئین میں کوئی اختیار عدالت کو نہیں ہے تو عدالتیں آنے والے دنوں میں اس طرح کا کوئی اختیار جو ہے اس کو استعمال نہیں کریں گی.